بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت کے مابین لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ دو ملکوں کے مابین جنگیں کسی صرف ایک محاذ پر نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ بہت سارے محاذوں پر یہ جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت جو سائبر وار ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے پاکستانی جو مبینہ ہیکرز ہیں انہوں نے بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں، لیکن اب بھارت کی طرف سے بہت بڑا دعویٰ آیا، بہت بڑا سائبر حملہ کیا گیا پاکستان کے اوپر، مختلف اداروں پر۔ اس کی جب تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ واضح ہوگا۔ اب حکومت کی طرف سے کیا اس کی تصدیق ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ چین کی فوجی مدد پاکستان کے لیے پہنچ گئی ہے، اور اب بڑی صورتحال بھارت کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تازہ ترین جو اب تک کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو پاکستان اور بھارت کی صورتحال ہے اس تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کے سامنے ایک تو رکھ دوں کہ آپ نے دیکھا کہ ڈپلومیٹک جو فرنٹ ہے اس پہ پاکستان بڑی کامیابی سے اس نے پوری ایک حکمت عملی بنائی اور اس کو کامیابی ملی، حالانکہ جس طرح کا ایک ڈیفرنس بھارت اور پاکستان کے مابین اس جنگی صورتحال سے پہلے نظر آ رہا تھا اس کی توقع نہیں تھی۔ اس کی بنیادی وجہ اس وقت ایک تو ہر ملک اپنے طور پر کوشش کرتا ہے باقی ممالک کو انگیج کرنے کی، لیکن بھارت کا یہ جو ایک فالس فلیگ آپریشن بظاہر نظر آ رہا ہے اور جو اس کے پیچھے پورا ایجنڈا ہے، جس انداز کے اندر یہ پوری ایک فلم تیار ہوئی، پہلگام جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا، اور اس کا بڑا اچھے طریقے سے پاکستان کے سوشل میڈیا وارئرز اور باقی جو حکومت ہے اس نے اس کا استعمال کیا ہے، اور بہت سارے ملک کی جو ایجنسیز ہیں وہ بھارت کے اندر بھی آپ کو علم ہے کہ ہر ایک کا سفارت خانہ موجود ہے، پاکستان کے اندر بھی کلوزلی ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس معاملے کی وجہ سے اب ان کے لیے یہ پریشانی ہے کہ جو رپورٹس جا رہی ہوتی ہیں سفارت خانوں سے، بھائی سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا کس طرح کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پھر پاکستان جو ہے وہ تو لے کے گیا سرحد پہ انٹرنیشنل میڈیا کو، بھائی جو دعویٰ کر رہا ہے بھارت کہ ہم نے ادھر اٹیک کر دیا، ادھر دہشت گرد ہیں، یہ دیکھو کہیں پہ آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں تو آپ رپورٹ کر دیں، لیکن بھارت اس طریقے سے وہ میڈیا کو نہیں لے جا سکا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کشمیری لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ کوئی بھی بات کریں گے تو الٹا وہ بھارت کے لیے سبکی کا باعث بنے گا۔ تو پھر اس کے ساتھ جو ہے اب جو تازہ صورتحال ہے اس کے اندر ایک تو چینی فضائیہ کے ہمالیہ کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پروازیں شروع ہیں، فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، اس وقت برف پوش پہاڑ ہیں یہ ہمالیہ کے، یہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک بڑا واضح میسج ہے بھارت کے لیے، یہ بالکل تازہ ترین، میں آپ کے سامنے وہ یعنی فرضی باتیں نہیں رکھ رہا کہ یعنی ویڈیو کا پیٹ بھرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آن گراؤنڈ اس وقت ہو رہی ہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک اور جو بہت ہی عام خبر آئی، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے جو سائبر حملے کیے گئے وہ بڑے عام تھے، لیکن اب بھارت تو ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو علم ہے بہت آگے ہے، بھارت بھی اس کی طرف سے بھی جو اٹیک کیا گیا، یہ ایک باقاعدہ اکاؤنٹ ہے انڈین سائبر فورس، اس نے یہ دعویٰ کیا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی 27 اپریل کو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وی ہیو بریچڈ پاکستان لارجسٹ بینک HBL حبیب بینک لمیٹڈ امپلائی پورٹل، تو یہ بھی انہوں نے پہلے اٹیک کر چکے ہیں۔ پھر 26 اپریل کو انہوں نے کہا وی ہیو سکسیسفلی بریچڈ پاکستانی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹا بیسز، یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، دا بینک آف پاکستان ہیز بین ٹیکن ڈاؤن۔ اچھا، یہ ساری چیزیں وہ دعوے کرتے رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ لیکن اب انہوں نے 2 نئے دعوے کیے ہیں پچھلے 14 گھنٹے کے اندر، اور ایک تو ابھی 2 گھنٹے پہلے جو ہے یہ باقاعدہ انہوں نے تفصیلات شیئر کی ہیں، اور ویڈیو بھی ایک کی سامنے آئی ہے 15 گھنٹے پہلے۔ اب انہوں نے یہ پاکستان سے یہ دیا کہ پاکستان سرویلنس has been hacked over 1000 plus cameras down now under our watch، یعنی مختلف کمپنیز، وہ کہتے ہیں اس کے اندر انکلوڈنگ ہے انڈسٹریل زونز، پرائیویٹ کارپوریشنز، گورنمنٹ فیسلٹیز، سکولز اینڈ بینک اینڈ ATMs،
اور وہ کہتے ہیں کہ واچنگ ایوری کارنر آف پاکستان، اور ایک انہوں نے ویڈیو ساتھ لگائی ہے ثبوت کے طور پر کہ ہم پاکستان کے مختلف جگہوں پر کمپنیز، کارپوریشنز، ان کے کیمراز، جو سیکیورٹی کیمراز ہیں 1000 پلس، یعنی 1000 پلس، وہ ہم نے ہیک کر لی ہیں، اور اس وقت بہت ساری جو جگہ ہیں اب وہ اس تناظر میں ہماری اس وقت ڈائریکٹ نظر میں ہے۔ ایک یہ دعویٰ کیا گیا، اور دوسرا جو دعویٰ ہے وہ بڑا عام ہے اسی کنٹیکس کے اندر، اور وہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور بریچڈ 150K پلس ریکارڈ لیک۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے 1,50,000 سے پلس جو ریکارڈ ہے وہ ہم لیک کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے جو لیکیج کی ہے اس میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا فل نیم، CNIC نمبرز، ای میلز، پاسورڈ، یعنی ان کی ہوم ایڈریس، پیمنٹ ریکارڈز اینڈ مور۔ ڈاؤن لوڈ دا فل بریچ۔ اب ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ ایک لنک دیا ہے، اور یہ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی افسوسناک یہ دعویٰ آیا ہے۔ ابھی تک جو حکومت پاکستان ہے اس کی طرف سے نہ تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے، اور عموماً اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ چونکہ سیکورٹی، دیکھیے آج کل سائبر جو جنگ ہے یہ وار انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور وہ گراؤنڈ جو وار ہوتی ہے اس سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جب سارا اپنا جو مشینری اسلحہ جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جہاز آپ کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بری جہاز ہوں، بحری ہوں، یعنی فضائیہ ہو، وہ سارے بھی اسی تناظر کے اندر جو ہے ان کے کوڈ ورڈز، پاس ورڈز، وہ ڈسکشن، آپس کے اندر کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اب تک کا بھارت کا سب سے بڑا، وہاں کے جو ہیکرز ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستان جو ہے اس کا یہ جو ہے وہ ہیک کر لیا ہے، ایک عام ترین جو سسٹم ہے اس کا مختلف جگہوں پہ۔ اب دوسری جو خبر ہے وہ ایک بڑی حیران کن خبر ہے، اور یہ خبر باقاعدہ اس کی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سورسز ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یعنی ایک طرف تو ترکیہ کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی 3 دن پہلے وہ جہاز آپ کو علم ہے بہت بڑا جہاز تھا، اور وہ کارگو پہنچی ہے کراچی پورٹ پر، اور اس کو رپورٹ بھی ہوا، لیکن اب یہ ایک عام خبر سامنے آئی ہے کہ 2 چائنیز ملٹری کارگو پلینز carrying unknown missiles have landed in پاکستان، اور یہ جہاز باقاعدہ ان کی تصاویر سامنے آئی ہیں، بھاری جہاز ہیں اور بہت بڑے، یہ اوپر میزائل سسٹم اور سارا کچھ جو ہے اس کے اندر شو ہو رہا ہے، اور یہ چائنیز ملٹری کارگو پلین آیا ہے، یعنی جہاز آیا پاکستان کے اندر، اور ان نون میزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر چائنا کی مدد کے طور پر پہنچے ہیں، اور یہ اس وقت بھارت کے اندر بھی اس حوالے سے بہت زیادہ اس پر کمنٹ آئے ہیں، اور یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو اس وقت سامنے آئی ہیں۔ تو واضح طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے، دوسری طرف جو بنکرز ہیں بھارت کی طرف سے کشمیر کے علاقوں کے اندر بنکرز بنائے جا رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی بنائے جا رہے ہیں، پھر جو خوراک کا ذخیرہ ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جمع ہو رہا ہے، دوسری طرف بھی جمع ہو رہا ہے۔ اس سے یہ ایک آپ سمجھیں کہ اسیسمنٹ بڑی آسانی سے ہوتی ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جو بھارت ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اب دوسری طرف بھارت کے اندر یہ بھی ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے، جو ابھی موڈیز کی رپورٹ آئی ہے، کہ پاکستان کو اگر 2 ہفتے 3 ہفتے اگر جنگ کے اندر الجھایا جائے تو پاکستان کہاں پہ فال کرے گا، اس کی معیشت گر جائے گی، پھر پاکستان کے لیے صورتحال ٹف ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ بھارت کی معیشت کا حجم بڑا ہے، لیکن وہاں بھی غربت ہے، اس کی معیشت بھی یقیناً ڈوبنی ہے، پاکستان کے لیے بھی الٹیمیٹلی نقصان ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کا کوئی بھی ذی شعور بندہ وہ قطعاً یہ خواہش نہیں کر رہا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر تو قوموں نے وہ جنگ لڑنی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس طرف جو ہے وہ معاملات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب جو چیزیں، جو دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور سائبر وار جس انداز میں شروع ہو گئی ہے اور ہیک ہو رہے ہیں سسٹم، اس انداز کے اندر جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو مزید آنے والے 48-72 گھنٹے پریکٹیکلی جو جنگ ہے اس حوالے سے بھی بہت کچھ واضح کرتے
دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ بہت سارے ممالک باقاعدہ طور پر جو بڑے ممالک ہیں امریکہ اور کچھ یورپی ممالک وہ ہدایات دے چکے ہیں اپنے شہریوں کو کہ غیر ضروری سفر نہ کریں اور خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے سفر سے گریز کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے درمیان میں انٹری دی ہے، لیکن ان کی بات شاید اس کو وزن نہیں ڈالا گیا۔ مزید جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔